اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تو بہت پیار اور محبت کا انداز ہوتا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو متقی بن جاؤ، یعنی اپنی اصلاح کر لو، تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرق میں نہ پڑو، یعنی اکٹھے ہو کر رہو۔ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور برے کام سے روکے، نیک کام کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کام سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اور دعوت اور اصلاح معاشرہ کی بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے جانب ہجرت فرما رہے تھے۔ دوران ہجرت ایک آیت نازل ہوئی جس کا ایک حصہ میں نے یہاں لکھا، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ ایک حکومت کو میرا مددگار بنا دے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ مجھے اقتدار دے دے، مجھے طاقت دے دے۔ تو یہ چار آیتیں، پہلے ذاتی اصلاح کی بات، پھر قرآن سے تعلق اور اتحاد کی بات، پھر اصلاح معاشرہ کی بات، اور اس کے بعد پھر حکومت سازی کی بات، یہ چار باتیں قرآن کی ان آیات میں آ گئیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم شافی محشر امام المجاہدین نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ مسلم کی حدیث۔ دوسری حدیث یہ مسلم کی کہ اللہ کی راہ میں صبح نکلنا یا شام کو نکلنا، دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سب سے بہتر ہے کہ انسان اپنی ایک شام یا ایک صبح اللہ کے راستے میں لگا دے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس محفل کے لیے چنا۔ یہاں آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی خاص کام لینا ہے، کوئی مشیت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں لائے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو حدیث متفق علیہ ہو جاتی ہے اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، وہ صحیح احادیث میں سب سے اعلیٰ پائے کی حدیث ہوتی ہے، متفق علیہ۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اس ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے تو مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ مجلس پر سکونت نازل ہوتی ہے اور وہ مجلس کو انسانوں کے اوپر سے لے کر آسمان تک ڈھانپے رہتے ہیں، اور جو کچھ مجلس میں ہوتا ہے اسے نوٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس مجلس کی حکایت، اس کی روزات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے ایک آج مجلس دیکھی جس میں کچھ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور مزید پوچھتے ہیں کہ کیا ذکر کر رہے تھے؟ تیری تعریف، تیری تمہید، تیری تمجید، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو کیا کرتے؟ دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود میری تمہید اور تعریف کر رہے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یا اللہ پھر اور زیادہ آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر پوچھتا
پوچھا گیا کہ اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت کی طلب کر رہے تھے. کہا اگر انہوں نے تیری جنت کو دیکھا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ یا اللہ پھر تو جنت کو بہت زیادہ دل و جان سے چاہتے اور اس کی کوشش کرتے. پھر اس کے بعد یا اللہ وہ تیری جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے. کہا کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ کہ یا اللہ پھر تو وہ نیک عمل کرتے, سجدے میں ڈوبے رہتے اور تیری جہنم سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ, میں نے اس مجلس کے تمام شرکا کو بخش دیا, معاف کر دیا, جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ, یا اللہ ایک شخص ایسا تھا جو گنہگار تھا, اس کا اس مجلس میں آ کر بیٹھنے کا پروگرام نہیں تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. گزر رہا تھا, وہ اس لیے بیٹھ گیا کہ دیکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, تو شریک ہو گیا محفل میں. اس کو بھی آپ معاف فرما رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں, ایسی مجلس میں اگر لوگ بلا ارادہ بھی آ جائیں تو ہم ان کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. تو یہ خوشخبری ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو ذکر کی محفل میں شمار فرمائے. جو میرا آج کا موضوع ہے وہ تعارف سے رکنیت تک ہے. یہ موضوع بڑا طویل ہے, اور اس موضوع میں دراصل جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول غار حرا سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور انہیں دعوت دی, تو پہلی وحی اور پہلی دعوت سے لے کر جو آخری غزوہ ہے اسلامی تاریخ کا, غزوہ تبوک, اس کے اختتام تک کے تمام مراحل کو کور کرتا ہے. غزوہ تبوک کیوں لڑا گیا تھا؟ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی, رومن ایمپائر اس حکومت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو اس حکومت کو, اسلامی حکومت کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے دفاعی جنگ جو لڑی گئی وہ غزوہ تبوک تھی. تو پہلی وحی سے لے کر تبوک کے سفر تک کے تمام مراحل اس میں آ جاتے ہیں. اس میں دشمن کو دعوت ہے, اس کو کمتر دشمن بنانا, پھر اسے غیر جانبدار بنانا, پھر اسے ہمدرد بنانا, ہمدرد سے متفق میں تبدیل کرنا, متفق سے کارکن بنانا اور کارکن سے رکن بنانا. یہ تمام مراحل اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں انسان سازی بھی ہے اور اس میں زمانہ سازی بھی ہے. تو یہ بہت طویل موضوع ہے. اس طویل کا تقریباً آدھا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جس اجتماع کی راشد بھائی نے بات کی, اسی اجتماع میں سید مودودی نے جماعت اسلامی کا 4 نکاتی لائحہ عمل بھی پیش کیا تھا. یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے 4 نکات. پہلا نقطہ تطہیر افکار اور تعمیر افکار کا ہے. دوسرا صالح افراد کی تلاش, تنظیم اور تربیت. یہ پہلے 2 نقطے ہیں. تو میں اپنی اس گفتگو کو ان 2 نکات تک آج مرکوز رکھوں گا. یہ جو ہمارا سفر ہے تعارف سے رکنیت سازی تک کا سفر, یہ سفر طویل سفر ہے, کٹھن ہے, جان مارنی پڑتی ہے. اس سفر کو یہاں پر 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان 9 حصوں میں سے پہلے 7 حصے تو وہ ہیں جس میں تعارف سے ایک متعین فرد رکن بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد 8واں اور 9واں حصہ رکن بننے کے بعد کے مراحل کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ ہماری تحریک میں کام کا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ دن رات کرتے ہیں اور سالہ سال سے کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں, میں نے صرف نکات کی شکل میں یہاں لکھ دیا تاکہ تذکیر ہو جائے, یا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے, کچھ چیزیں نہیں ہو پا رہی, تو انسان اسے بھی مکمل طور پر ایک ترتیب کے ساتھ کر لے. تو پہلا مرحلہ تعارف کا ہے. جب بھی کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے مسجد میں یا بازار میں یا جاب کی جگہ پر, تو انسان اس سے تعارف حاصل کرتا ہے. یہ تعارف اسٹارٹ میں ایسا ہونا چاہیے کہ انسان چند روز تک صرف سلام ہی کرتا رہے. جب انسان کو 3-4 دفعہ سلام کیا جائے تو پھر ایک جو ہے نا وہ تعلق سا پیدا ہو جاتا ہے, دل میں جگہ بنتی ہے. جب 3-4 دن تک سلام و دعا ہو گئی تو اب اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کا نام کیا ہے,
خاندان کہاں رہتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، یعنی تھوڑی سی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ تعارف کا ہے۔ تعارف کے بعد دوسرا مرحلہ اس سلسلے میں تعلق کا آتا ہے۔ تعارف ہو گیا، اب ہم نے تعارف کو تعلق میں بدلنا ہے، گویا یہ ہمارا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں کچھ معلوم کیجئے کہاں رہتے ہیں، خوشی غمی میں شرکت کیجئے، اس کا ہمدرد بن جائیے اور اسے اپنے گھر بلائیے چائے پر یا کھانے پر۔ جب آپ اسے اپنے گھر بلائیں گے اور وہ آ جائے گا تو یہ آپ کی پہلی 1-to-1 ملاقات ہوگی، پہلی 1-to-1 ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہاں تک معاملہ جو ہے نا وہ تعلق کا ہے۔ ملاقات کے بارے میں اللہ کے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کچھ فرمایا، احادیث اس ضمن میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمایا ملاقات کے حوالے سے، جو کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ اے ابا ذر، تمہیں معلوم ہے جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھنے اور ملاقات کرنے کی غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک ملاقات ایک شخص جا رہا ہے لیکن 70,000 فرشتے اس کا ساتھ ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ صرف تیرے لیے جڑا ہے تو اسے جوڑ دے، یعنی ان دو بھائیوں کو۔ تو اے ابو ذر، اگر تم سے ممکن ہو سکے تو اپنے جسم سے یہ کام لیا کرو، یعنی ملاقات کا کام لیا کرو۔ یہ ایک حدیث ہوئی ملاقات کی اہمیت کے حوالے سے۔ پھر ایک اور حدیث جو کہ مسلم کی ہے، بہت زیادہ پر اثر حدیث ہے، کہ ایک شخص اپنے گاؤں سے قریب والے گاؤں میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے۔ راستے میں اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ، وہ بتاتا ہے کہ ساتھ والے گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے، مسلمان بھائی سے ملاقات کا ارادہ ہے۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کیا وہ تمہارے یہاں آیا تھا، تم نے اس کی خاطر تواضع کی تھی، یا تم نے اس کو کوئی کام کیا تھا، اب اس کام کا بدلہ لینے کا ارادہ ہے؟ تم نے کھانا کھلایا، اب تم کھانا کھانے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ میں تو اللہ کے لیے اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ تمہیں خوشخبری دے دوں کہ جس طرح تم اس اپنے بھائی سے ملاقات اللہ کی محبت کے لیے جا رہے ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ ملاقات ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس ملاقات کے بڑے فوائد ہیں، تحریک کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ ابھی 1-to-1 ملاقات، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ سب سے زیادہ پر اثر اور اچھی 1-to-1 ملاقاتیں کس نے کی؟ ہماری تاریخ میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پر اثر 1-to-1 ملاقات، جی انبیاء علیہ السلام، بالکل۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ پر اثر 1-to-1 ملاقاتیں، جی ابوبکر صدیق۔ اور اس کے علاوہ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو 1-to-1 ملاقات، ابوبکر صدیق کی 1-to-1 ملاقاتیں سب سے زیادہ اہم کیوں؟ اس لیے کہ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابی جن کو اللہ کے رسول نے بار بار جنت کی بشارت دی، ان میں سے 5 صحابی ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کی 1-to-1 ملاقات سے کیا کہا تھا؟ نور آیا ہے میرے پاس، تم تک پہنچانا چاہتا ہوں، لے لو، فائدے میں رہو گے۔ 5 افراد عشرہ مبشرہ کے صرف ابوبکر صدیق کی 1-to-1 ملاقات سے مسلمان ہو گئے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جا کر 1-to-1 ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ کی 1-to-1 ملاقاتوں سے پورا مدینہ فتح ہو جاتا ہے۔ اسے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کی زیادہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ 1-to-1 ملاقات کی افادیت ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وقت نہیں نکال پاتے مصروفیت کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے، تو اس کا بہت فائدہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہمارے اس تدریجی عمل میں فکری اصلاح کا ہے۔ جس شخص کا ہم نے تعارف حاصل کیا، جس شخص سے ہم نے تعلق قائم کیا، جس شخص سے ملاقات کی، اب ہمیں اس کی فکری، اس کی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے۔
اور سوچ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تیسرا مرحلہ ہے ہمارا، اس میں اسے بتانا ہے کہ دیکھیں آج کل مسلمانوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا دنیا کے معاملات میں، ہمارے معاملات ورلڈ بینک چلاتی ہے۔ یہ ہماری زبوں حالی کیوں ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ بھائی ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہے، قرآن کو نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم میں آپس میں باہمی اتفاق نہیں ہے، اور تیسری ایک اور وجہ بھی جو کہ حدیث میں آئی اور میں آگے جا کر بیان بھی کروں گا، وہ یہ تھا کہ ہم امر معروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے، اس لیے ہم دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہیں۔ تو اسے کہیے کہ یہ جو ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اور قرآن سے جڑنے کے لیے ہم جماعت کے تحت درس قرآن کے پروگرامات کرتے ہیں، تو آپ آئیں، آ کے قرآن سے جڑیں، جب جڑ جائیں گے تو ہمیں اتحاد ہی پیدا ہو جائے گا۔ تو اسے درس قرآن کے لیے بلائیے تاکہ اس کی سوچ کی اصلاح ہو سکے، پھر جب وہ درس میں آئے تو اسے اہمیت دیجیے، اٹھ کر اس کا استقبال کیجیے، اس کا شرکا سے تعارف کروائیے، اور اس کے لیے استقامت کی دعا کیجیے کہ یا اللہ یہ آئندہ بھی ہمارے دروس میں آتا رہے۔ اگر نہ آ سکے تو فون کر کے اسے پوچھیں بھائی کیا معاملہ ہوا، کل ہمارا درس تھا تم نہیں آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے تعلق کے لیے جو ہمارے پاس سب سے بہترین ٹول ہے جو لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ دروس قرآن کی محفلیں۔ درس قرآن تحریک میں داخل ہونے کا راستہ ہے، یہ گیٹ وے ہے، اسے ایک بہترین پروگرام ہونا چاہیے۔ اچھا مدرس تیاری کر کے آئے اور دروس دے تاکہ سننے والے اس سے متاثر ہوں، ان کے علم میں اضافہ ہو۔ بھائیو جب بھی آپ کسی شخص کو کچھ دینے کے قابل ہوں گے، کچھ دے سکیں گے آپ قرآن سے حدیث سے، تو وہ شخص پھر آپ کی عزت کرے گا، پھر آپ کی بات مانے گا، پھر آپ کو بلائے گا، اس لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں دین کے حوالے سے۔ یہ محفلیں ازمانہ وسطیٰ میں ہوتی رہی ہیں۔ حضور کے زمانے میں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا؟ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے، اشراق تک تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت صحابہ سے ملاقات ہوتی، اجتماع کارکنان کہہ لیجیے آپ جو رات کو آیات نازل ہوئی ہوتی وہ بتاتے، سوالوں کے جواب ہوتے، شعر و شاعری ہوتی، عرب کے قصے ہوتے، لوگ مسائل پوچھتے، خواب کی تعبیر پوچھتے۔ 1.25 گھنٹے کا یہ اجتماع روزانہ ہوتا تھا۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارے اجتماعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بار بار اجتماع، تو روزانہ فجر کے بعد 1.25 گھنٹے کا اجتماع اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ پھر جمعے کا خطاب الگ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ کیا فرماتے کہ بلال ذرا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو، لوگوں کو بلاؤ، مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو کچھ بیان کرنا ہے، کچھ بتانا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اضافی چیزیں ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے اور وہاں انہوں نے ہفتہ وار درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، بہت پسند آیا۔ تابعین ان کے ساتھ تھے، تابعین نے کہا کہ یا صحابی رسول آپ یہ بہت 1 ہفتے کے بعد دیتے ہیں، ہمیں بڑا شاق گزرتا ہے، آپ روزانہ درس دیا جیے۔ 3 دن کے بعد آپ نے کہا نہیں تم اکتا جاؤ گے، تو وہ 1 ہفتے سے کم پر درس نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے تو انہوں نے تو باقاعدہ پیڈ لوگوں کو رکھا، تنخواہ دار لوگ تھے جو کہ لوگوں میں درس قرآن اور تبلیغ کیا کرتے تھے، اور حکم جاری کیا کہ پوری مملکت کے ہر بڑے شہر میں جہاں جہاں ممکن ہو ہر 3 دن کے بعد بیان کیا جائے، ہر 3 دن کے بعد درس قرآن دیا جائے۔ تو یہ درس قرآن جو ہے نا بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ پھر درس قرآن عام جو ہمارے معاشرے مساجد ہیں ان کے انداز کا نہ ہو کہ آئے اور کچھ جو ہے وہ زمین سے نیچے کی بات کی، آسمان کے اوپر کی بات کی، کچھ اصلاح کی بات کی اور چلے گئے، بلکہ یہ ہمارا درس جو ہے موٹیویٹ کرنے والا ہونا چاہیے، تحریکی انداز کا درس ہو، لوگوں کو جھنجھوڑ دے اور لوگ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم نے اٹھ کر کچھ کام کرنا ہے، کچھ امر معروف کرنا ہے، کچھ نہی عن المنکر کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری کو لوگ محسوس کریں، جواب دہی کا ان میں احساس پیدا ہو جائے۔ پھر سوچ کی اصلاح کے لیے جو ہمارے لٹریچر ہے، ہمارے کتابچے ہیں، وہ کتابچے آپ اس سے باخبر ہیں، بہت سے موجود ہیں، اویلیبل ہیں، وہ پڑھنے کے لیے اپنے تعارف کے جن سے آپ کا تعلق ہو گیا ہے اور آپ اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اسے آپ کتابچے دیجئے۔ یہ تیسرا مرحلہ کتابچوں کا ہے۔ کتابچے جب دیں تو کتابچے وہ دیں جو آپ نے پڑھا ہو، اور بتا دیں کہ اس کتابچے کا موضوع یہ ہے، اور یہ اس کی تعریف کیجئے اس کتابچے کی، اور جب وہ پڑھ لے
تو پھر اس سے ڈسکس کریں کہ آپ کو کیسا لگا، مجھے تو اس میں یہ نقطے اچھے لگے تھے، آپ کو کس اس کے پہلو نے اپیل کیا، تاکہ معلوم ہو کہ آپ نے پڑھا ہے اور آپ کا اس پہ اثر بھی ہو. تو پڑھنے کے بعد ڈسکشن بھی ہو تاکہ اندازہ ہو جائے. ڈسکشن کرنے سے مواد ہضم ہوتا ہے، اس لیے ہم اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں. اسٹڈی سرکلز کسی بھی کتاب کو، کسی بھی مواد کو ہضم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. چوتھا معاملہ یہ کہ اصلاح احوال. اب اس بھائی میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ مستقل آ رہا ہے دروس میں، اب اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، تو آپ اس خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. 1 to 1 ملاقات میں، علیحدگی میں واٹس اپ کر دیجئے کہ آپ کے اندر میں نے یہ چیز محسوس کی تھی، اس کا لحاظ کیجئے، تو آپ اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. 5واں نقطہ اس سفر کا دعوت و تبلیغ ہے. یعنی جب متعین فرد متوجہ ہو جائے اور اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرے، پڑھنا بھی شروع کر دے، تو اب آپ اس سے کہیں کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتی اصلاح کی جائے، لیکن تقاضا اتنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے. ذاتی اصلاح سے بڑھ کر بھی تبلیغ دین کی جائے. تبلیغ دین مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر فرض ہے، کوئی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا. تو تبلیغ کی جائے، دعوت کو آگے پہنچایا جائے، کیونکہ مسلمانوں کی پستی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم امر معروف نہیں کرتے اور نہیں نامنکر نہیں کر رہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھائی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں یہ پریزنٹیشن دے دوں گا اسد بھائی کو اور آپ تک پہنچ جائے گی، آپ چاہیں تو لکھتے بھی رہیں، لیکن آپ کو یہ مل سکتی ہے پریزنٹیشن انشاءاللہ. حکمت تبلیغ کے اندر جو ہے وہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو جس طرح سید مودودی نے فرمایا کہ یہ کسان کے انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا لیتا ہے، زمین کو ٹھیک کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے اس کی نگہداشت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ فصل تیار ہو جاتی ہے. ایک معین ٹکڑے پر فصل اگاتا ہے. پرندے بھی بیج پھیلاتے ہیں لیکن وہ الٹپ ہوتے ہیں اور منتشر ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فصل تیار نہیں ہوتی. تو کسان کی طرح کسی کو ٹارگٹ بنا کر کام کیا جائے. دوسرا یہ کہ جب آپ نے سیدنا معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو آپ نے کہا کہ معاذ تمہارا وہاں ایک ایسی قوم سے سامنا پیش آئے گا جو مسلمان نہیں، عیسائی تھے. انہیں تم اسلام کی دعوت دینا، انہیں کہنا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ شہادت. جب وہ تسلیم کر لیں پھر ان سے کہنا کہ 5 وقت کی نماز بھی ہے. جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں پھر کہنا کہ روزے بھی ہیں. جب وہ 1 مہینے کے روزے رکھ لیں پھر ان سے کہنا کہ تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. تو آپ نے مرحلہ بار بتدریج یہ چیزیں بتائیں اور آپ نے ایسا ہی کیا. وہاں جا کر 2.5 سال آپ وہاں پر رہے معاذ بن جبل. تو یہ دعوت کے اندر بھی تدریج کا، بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ کہی جائیں بلکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ اسے قبول کرتا جائے. ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے جماعت کی دعوت میں کیسے کام کیا. نعیم صدیقی اپنی کتاب تحریکی شعور میں لکھتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلتے تو ہمارے ہاتھ میں دعوت کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی. لوگوں کے پاس چل کر جاتے، یہ توقع نہ رکھتے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم دعوت دیں گے، بلکہ ہم خود پہنچتے اور جماعت کا ہر کام خود کرتے. خود کرنے سے ہمارے تحریکی جذبے کو تقویت ملتی اور اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگواتے. اب انہوں نے لکھا ہے کہ آج کل تو خیر ماحول مختلف ہو گیا کہ اپنے ہاتھوں سے جو پوسٹر لگانے کا مزہ آتا تھا وہ کسی اور سے لگوانے میں نہیں آتا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جب مولانا دارالسلام شفٹ ہو گئے پٹھان کوٹ تو ہم بھی شفٹ ہو گئے. اب ہم گشت کرتے میاں طفیل صاحب کے ساتھ مل کر اور ہم اطراف کے گاؤں ایک ایک گھر تک پہنچتے ان کو دعوت دیتے. پھر مولانا اچھرا آ گئے تو اچھرا کے اندر بھی ہم نے اچھرا کے محلے کی ایک ایک گلی کے ایک ایک گھر پر دستک دی اور لوگ تک جو ہے نا وہ جماعت کا پیغام پہنچایا. تو یہ چل کر جانا، پیغام پہنچانا. وہ پہلی حدیث یاد کر لیجیے میں نے آپ سے کہی تھی کہ اللہ کے راستے میں اپنے پاؤں کو گرد آلود کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بنا پہ انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ بھی تقریباً وہی بات ہے، یہ 2005 کے ترجمان القرآن میں آئی تھی، میں اسے اسکپ کر دیتا ہوں. اب جب دعوت و تبلیغ کا کام ہو گیا، 5 مراحل ہمارے طے ہو گئے. اب چھٹا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے متعین شخص کو جو کہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا ربط ہے، اب اسے اجتماعیت کے لیے قائل کرنا ہے کہ اب وہ ہماری اجتماعیت میں شامل ہو جائے.
اجتماعیت میں قائل کرنے کے لیے اب اسے یہ بتانا ہوگا کہ جو مسلمانوں کی آج زبوں حالی ہے، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمانوں کو اس زبوں حالی سے نکالنے کے لیے ہم الگ الگ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، اکٹھے مل کر کام کرنا ہوگا. اب دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہے، کہیں پر G7 ہے، کہیں پر G8 ہے، کہیں پر یورپی یونین ہے، کہیں پر G20 ہے. وہ تو سب مل کر کام کر رہے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کفار ایک ملت ہیں، وہ تو مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی مل کے کام کرنا چاہیے. تو مل کر کام کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اجتماعی جد و جہد کے لیے کسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ انسان جماعت میں شامل ہو کر یہ کام کرے. اور اگر نہ کر سکے تو پھر بہت سے مسائل کا شکار ہوگا. تو اب اسے آپ بتائیے کہ جو جماعتی زندگی کا فوائد کیا ہیں. ایک فائدہ تو یہ جب انسان اجتماعی طور پہ ہوتا ہے تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھنے انسان کے لیے مشکل نہیں رہتی، مل کر لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں. گھر پہ نماز پڑھنا کتنا انسان کو مشکل لگتا ہے، اور مسجد آ کے نماز پڑھنا آسان لگتا ہے. پھر عمل میں سستی نہیں رہتی، انسان شیطان کے حملوں سے کسی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر طبرانی کی روایت ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. پھر اگر جو ہے وہ انسان جماعت میں شامل ہو، اور جماعت میں شامل ہونے کے بعد جماعت جد و جہد کرے، اور ملک میں اللہ کی توفیق سے اسلامی نظام بھی نافذ ہو جائے، تو کیا حاصل ہوگا؟ ایک آسان بات تو ہم لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں، آپ گھر سے نکلیں گے تو گھر واپس آئیں گے تو موبائل آپ کے پاس ہوگا، گاڑی آپ سے گاڑی کوئی نہیں چھینے گا، موٹر بائک کوئی نہیں چھینے گا، جو آپ نے زندگی بھر کی کمائی تھی وہ آپ سے کوئی آ کر لے کر نہیں جائے گا. یہ تو آسان بات ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ جو اسلامی حکومت یعنی امن و امان کی بات ہو گئی، ایک اسلامی نظام تعلیم ہوگا. کراچی میں ہر سال کتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں؟ لاکھوں افراد ہیں. 16 لاکھ کسی نے بتایا. اب 16 لاکھ کیا پڑھ کے نکلتے ہیں اسکول سے؟ وہ کیا سیکھتے ہیں؟ ان کو کتنا مذہب آتا ہے، کتنا قرآن، کتنی سنت آتی ہے؟ تو اگر اسلامی نظام تعلیم ہوگا تو کتنے لوگ ہمارے خود بخود اس سسٹم سے نکل کر آئیں گے. ان کو قرآن کا علم بھی ہوگا، سنت کا بھی، حدیث کا بھی، حلال و حرام کا بھی، فرائض کا بھی، حقوق کا، تمام علم اس کے پاس ہوں گے. پھر دین کی عملی بنیادیں، نماز کا نظام ہوگا، روزے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جائے گی، اور حکومت کا نمائندہ آپ کے گھر آ کر آپ سے زکوٰۃ وصول کر کے جائے گا. آپ کو کہیں جانا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو آپ نے بھیجا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں سے زکوٰۃ لے کر امیر لوگوں سے اسی بستی کے غریب لوگوں میں دے کر آ جاؤ. غریب کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، امیر کو کہیں جانا نہیں پڑے گا. تو پھر یہ کہ امر معروف اور نہی عن منکر کا پورا اہتمام ہوگا. حکومت اس کام کو کرے گی، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، کمزوروں اور حاجت مندوں کی خبر گیری ہوگی. اب غریب کے گھر پر حکومت کا عامل خود آئے گا اور آ کر زکوٰۃ کی رقم دے کے چلا جائے گا، اس کو کہیں اپنی جھولی پھیلا کر جانا نہیں پڑے گا. اور پھر اسلام کا سیاسی نظام، تو اس طرح کے اور بہت سے فوائد گنوائے جا سکتے ہیں. تو جب یہ بات آپ نے سمجھا دی کہ اجتماعیت بھی ہونی چاہیے، جماعت بھی ضروری ہے، اور جماعت کے بعد اگر تبدیلی آ جائے تو کیا فائدے ہیں، اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ انتخاب جماعت، کون سی جماعت ہونی چاہیے. پاکستان میں تو 56 کے قریب جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، کون سی جماعت ہونی چاہیے. تو اب اسے آپ بتائیے کہ جماعت ایسی ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو، فرقہ بندی سے پاک ہو، بالا تر ہو، کام کرنے کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور منظم بھی ہو، آرگنائزڈ ہو. نہ صرف آرگنائزڈ ہو بلکہ قربانیاں دینے والے لوگ اس میں شامل ہوں. اس کا امیر کسی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر امیر نہ بنے. وہ زبان، علاقے اور قومیت سے بالا تر ہو. اس کے اندر ایک جواب دہی کا اور احتساب کا ایک نظام ہو، اور پھر عالمگیر دعوت کے حامل ہو. ایسی جو بھی جماعت آپ کو نظر آئے اس میں آپ شامل ہو جائیں. اب یہ 7واں نقطہ تھا. اب مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ اس نقطے تک پہنچنے کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوتے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب اسد بھائی نے اس پروگرام کا کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم چلتے ہیں مراحل میں، بالآخر ہم لوگوں کو کنورٹ نہیں کر پاتے. اور یہ مسئلہ ہر جگہ ہے، جہاں میں ہوتا ہوں، جہاں راشد بھائی ہوتے ہیں، جہاں ہر جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں.
تو اس سلسلے میں پہلی بات تو سید مودودی نے یہ فرمائی کہ لوگوں کا جماعت سے تعارف کروائیں، بنیادی کتب پڑھنے کے لیے دیں، جب وہ پڑھ لیں تو ان کو جماعت کا دستور پیش کریں، وہ دیکھ لے کہ جماعت کیا چاہتی ہے، پھر اس کے بعد فورس نہ کریں انہیں، پھر وہ اگر چاہے تو جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دے اور چاہے تو متفقین میں شامل ہو جائے. یعنی ہم کسی کو بل جبر لائیں گے تو پھر وہ غیر فعال ہو جائے گا، پھر ریورٹ ہوگا، پھر سوالات کرے گا، مسائل پیدا ہوں گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کارکن سازی میں یا رکنیت سازی میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں 4-5 ہیں. ایک تو بے صبری، جب کسی کو دعوت دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں بس یہ کل پرسوں ترسوں یہ رکن بن جائے، بہت جلدی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص 2-3 پروگرام میں نہیں آیا یا کسی اور جماعت کے پروگرام میں چلا گیا تو ہمارے ہاتھ پہ پھول جاتے ہیں. اب کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلا، اب یہ تو ہمارے جو ہے نا ہماری طرف نہیں آئے گا، اور بہت جلدی مایوس ہو کر اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں اس کا تعلق کسی اور سے. ایسی بات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے کسی شخص کو جماعت میں لانا ہوتا ہے تو کسی ایک فرد کو دروازے سے اندر داخل نہیں کرنا، بلکہ اس کی سوچ کو بدلنا ہے، اس کے معاملات کو بدلنا ہے، اس کی معاشرت کو بدلنا ہے اور ایک مختلف فکری اور عملی انسان بنانا ہے، ایک انسان کو تبدیل کرنا ہے. اسلام یہ کیریکٹر کا انقلاب ہے، یہ اخلاقی انقلاب ہے. اور یقین مانیے کہ پہاڑ کھودنا شاید آسان ہے، کسی انسان کو بدلنا مشکل ہے. تو اس میں وقت لگے گا، تو اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، باقی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھانے چاہیے. پھر بعض اوقات ہم دعوتی عمل میں ہم خود سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے کسی بھائی کو دیکھا، بلا لیا، وہ ہمارے درس میں آ گیا، معلوم ہم خود نہیں پہنچے. اب جو شخص ہمارے ذریعے سے پہنچا تھا وہ ہمیں تلاش کر رہا ہے اور ہم دیر سے پہنچ رہے ہیں، تو اس سے اچھا تاثر نہیں پڑتا. پھر یہ کہ جس شخص کو ہم قریب لانا چاہ رہے ہیں اسے مزید بانڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اس کو تحفے دیں، تحائف دیں، تاکہ اور مزید انسیت پیدا ہو. اور پھر یہ کہ جو اس شخص کے معاملات ہیں کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، وہ اس میں کون سی خاص صلاحیتیں ہیں، اپنے ناظم سے، اپنے ذمہ دار سے ڈسکس کی جائیں کہ اس شخص کی یہ صلاحیتیں ہیں، اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے اس کو جماعت میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں اپنے ذمہ دار، اپنے ناظم سے ڈسکس نہیں کی جاتی، یہ دوسرا مسئلہ ہے. پھر تیسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ حکمت سے کام نہیں لیتے. ہم جو متعین فرد ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، اس کی شخصیت کا انالیسس نہیں کرتے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور شخصیت کو سمجھ کے اس لحاظ سے ڈیل کیا جائے. اسٹارٹ میں ویسے پروگرام سے بلایا جائے، ویسی کتب اس کو پڑھنے کے لیے دی جائیں، کتابیں دیے جائیں جو کہ اس کی شخصیت سے مطابقت رکھتے ہوں. پھر اس کے بعد باقی چیزیں دی جا سکتی. اس کے مسائل کو نہ سمجھنا. ایک شخص جو ہے نا وہ صبح نکلتا ہے اور مغرب کے بعد گھر پہنچتا ہے، اب اس کو بلا رہے، وہ نہیں آ سکتا، تھکا ہوا ہے، درس مغرب کے بعد ہے، تو انسان کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. تو پھر ہر شخص کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، خاندانی مسائل ہوتے ہیں، کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے. پھر یہ بعض اوقات ہم جو ہے نا کسی سیاسی پہلو پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں اور وہ اس شخص اس کو لائک نہیں کرتا، اس کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں سیاسی لحاظ سے، اور ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. تو اسٹارٹ میں یہ بہت زیادہ اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی فقہی مسئلہ اگر زیر بحث آ جائے، فقہ حنفیہ میں کیا ہے اور فقہ حنبلیہ میں کیا ہے، اہل حدیثوں کے کیا ہے، تو اس پہ بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے. دونوں باتیں بتا کے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ حکمت کا پہلو جو ہے ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے. چوتھی خامی یہ ہے کہ دائی کے کردار میں کمزوریاں، ہمارے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمارا معیار، ہمارا کردار اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتا جسے دیکھ کر لوگ متاثر ہوں اور متاثر ہو کر وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ہمیں اپنے کردار کی کمزوریوں کو دور کرنا ہے. ایک صاحب سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ رکن بن جائیے، تو انہوں نے کہا کہ میں رکن بن جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے آپ کے کردار کی اصلاح ہوگی اور آپ کی سوچ، آپ کا عمل آسانی ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فلاں رکن ہے وہ تو نماز میں آتا نہیں مسجد میں، میں آتا ہوں، تو میں رکن بنے بغیر اس سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہوں تو رکن کیوں بنوں؟ بہت یہ سخت جملہ ہے جو کہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑا قابل غور ہے کہ ایک شخص جسے رکن بنانا چاہ رہے ہیں وہ کہے کہ میں اس سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں مسجد میں. تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اس طرح کے اعتراضات نہ کر سکیں.
اس کے بعد مطالعے کی کمی، ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم لوگوں سے بحث میں الجھ جاتے ہیں اور ایسی چیزوں میں بحث کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سننے والے کی نالج اس مسئلے پر آپ سے زیادہ ہو، تو اس کا ایفیکٹ بہت غلط پڑے گا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب ہم غلط معاملے پر، غلط نقطے پر بحث کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہماری صحیح بات کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے، وہ ہماری صحیح بات کو بھی وقت نہیں دیتے۔ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو آپ کہیں مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص اندلس سے چلا، امام مالک کے پاس آیا، کہا کہ مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، پوچھیے۔ مسئلہ بتایا، امام مالک نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کہنا امام صاحب میں اندلس سے آیا ہوں، اسپین سے آیا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں لا ادری؟ کہنے لگے ہاں لا ادری۔ لوگوں کو وہاں جا کر کیا بتاؤں؟ ان کو بتا دو کہ امام مالک نے کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک جیسے شخص اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی اپنی انسلٹ محسوس نہیں کر رہے تو ہمارا تو کسی شمار میں نہیں۔ اس کے بعد مؤثر ملاقاتوں میں کمی، میں نے آپ کے سامنے جو بات کی، ملاقات انسان کا عمل بھی ہو، ملاقات اللہ کے لیے خالص، انسان ملاقات کرنے کے لیے جائے دعا کر کے جائے، اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے کہ یا اللہ میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کے دل کو بدل دے، اس کا دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو بدل دے اسے، اور پھر اپنی دعوت کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، تو ملاقات مؤثر ہوگی۔ بڑے بڑے پروگرامات کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن جو اثر انفرادی ملاقات کا ہوتا ہے وہ بڑے پروگرامات کا نہیں ہوتا۔ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن تحریک میں شامل کرنے کے لیے ذاتی تعلق اور ملاقات بہت اہم ہے، تو اس کا ہمیں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جب جو لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں، اگر آپ کیا، تو میں نے سنا ہے کہ جو امیدواران جسے ہم کہتے ہیں رکن بننے والے ہیں، ان کو اگر مطالعے میں کوئی کمی ہے یا ذہنی اشکال ہے، ان کے آپ کے یہاں پروگرامات ہوتے ہیں ریگولرلی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھ سکتے یا پڑھنے میں دشواری ہوتی، سمجھ نہیں پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر خاص خصوصی اجتماعات ہونے چاہیے جن میں ان کو بلایا جائے اور ان کو پڑھنے میں مدد دی جائے اور ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو سکیں۔ تو یہ 7 مراحل تھے جو ہم نے طے کیے۔ اب ان 7 مراحل کے بعد الحمدللہ جو ہمارا تعارف تھا اب وہ رکن بن چکا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، ہم نے بہت آسانی سے طے کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو دعوت دینا پڑتی ہے، بہت سے لوگوں سے بات چیت تو ان میں سے چند افراد پھر نکلتے ہیں جو کہ شامل ہوتے ہیں، لیکن شامل ہونے کے بعد پھر 2 چیزیں اور ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیوں اہم ہیں؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ جو شخص رکن بن گیا اب اس کی مزید تربیت ہونی چاہیے، کردار سازی ہونے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الدین و معاملہ، دین تو معاملات کا نام ہے، لین دین کا نام ہے۔ کوئی پلاٹ پہ قبضہ کر لے، اپنی بہن کو حقوق نہ دے، بیٹی کے حق غائب کر جائے، تو معاملات انسان کے ٹھیک ہونے چاہیے، الدین و معاملہ۔ تو مزید تربیت کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس رکن کے اور ہمارے بھی معاملات ٹھیک ہوں، حقوق العباد ہم ادا کریں، اور پھر جو ہے ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو۔ اخلاق کے اندر اخلاق حسنہ، وہ سب سے بڑی بات جو زبان کی برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور غصے میں آ جانا، یہ بڑی کامن چیزیں ہیں، شاید ہم میں سے بعض لوگوں میں پائی جاتی ہوں، تو اس کا جو ہے وہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اپنی بات کو صحیح سمجھنا، پہلے بولنا، آگے چلنا، اونچا بیٹھنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت یہ بہت ہے، اور پھر یہ کہ اپنے علم کے اندر مسلسل اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس شخص کے علم میں جو کہ ہمارا رکن بنا نیا نیا، اور ہم بھی ہمارے علم کے اندر مسلسل ایک اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا کینوس وسیع ہو، نئی نئی باتیں ہمارے ذہن۔ جو مطالعہ نہیں کرتا وہ گفتگو نہیں کر سکتا، جو مطالعہ نہیں کرتا وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتا۔ پھر مطالعہ بار بار، جو کتابیں پہلے پڑھی تھیں دوبارہ انسان روزانہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھے، تو ہمارے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ شوق میں چاہتا ہوں ہم سب کے اندر بیدار ہو۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ امام مالک مدینہ میں تھے، مدینہ سے باہر نہیں نکلتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، بڑا اجر ہے مدینہ میں موت کا۔ تو ہشام بن عمار ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ امام صاحب مجھے کچھ حدیثیں پڑھا دیجئے۔
تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ کتاب کھولو, پڑھنا شروع کرو, تم پڑھو گے, میں ایکسپلین کر دوں گا. تو ہشام نے کہا کہ نہیں امام صاحب آپ خود پڑھ کے سنائیے اور آپ ایکسپلین کیجیے. امام مالک نے کہا کہ نہیں تم پڑھو. اس نے کہا نہیں آپ پڑھیے. تکرار ہو گئی. امام مالک نے اپنے ملازم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس شخص کو 15 کوڑے مار دو. وہ حدیث سیکھنے آیا تھا اور 15 کوڑے امام مالک نے لگوا دیے. کوڑے کھا لیے. اس شخص نے کہا کہ آپ نے کوڑے مارے, ظلم کیا, زیادتی کی, اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اسے امام مالک سے پوچھ رہا ہے. کہہ رہے کفارہ تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ کہہ رہے کفارہ یہ کہ آپ مجھے 15 حدیثیں پڑھا دیں, جس کا پہلے انکار کر رہے تھے. پھر انہوں نے کفارے کے طور پر 15 حدیثیں پڑھائیں, 15 حدیثیں پڑھ لی. اب کہنے لگے امام صاحب 15 کوڑے اور لگوا دیجئے کہ میں نے 15 حدیثیں اور پڑھنی ہے. یہ شوق علم کا, تو یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک بقی الدین اندلسی اسپین سے لمبا سفر کر کے امام حنبل کے پاس پہنچے بغداد میں. امام حنبل اس وقت زیر عتاب تھے. ایک مسئلہ تھا خلق قرآن کا, اس کے تحت انہیں سزا ہو گئی تھی اور ان پر درس قرآن دینے پر پابندی تھی اور گھر میں رہتے تھے. اب بقی الدین اندلسی کے گھر پہنچے, کہا میں تو آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھ پر تو پابندی ہے. تو اس شخص نے ایسا کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں, میں فقیر بن جاتا ہوں. میں فقیر بن کر آپ کے دروازے پہ روزانہ آؤں گا اور آپ سے خیرات مانگوں گا. آپ دروازے پہ آ کر مجھے خیرات کے طور پر کچھ حدیثیں, کچھ قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دیجیے گا, اور میں جاتے وقت آپ سے کہہ دوں گا کہ جزاکم اللہ خیر, چلا جاؤں گا. وہ کافی عرصہ لکھا ہے کتابوں میں, اس طرح فقیر بن کے آتے رہے اور امام احمد بن حنبل پر ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر بطور خیرات علم حاصل کرتے رہے. تو یہ وہ شوق تھا. جب یہ شوق تھا تو پھر ہماری سلطنت عباسیہ, ہماری سلطنت سلجوقی, عثمانی ترک, مغل, اسپین, امویہ, کہاں کہاں ہماری حکومت تھی. اس لیے کہ اس وقت علم ہمارے پاس تھا, علم کا شوق تھا, ریسرچ ہمارے پاس تھی. جب یہ چیزیں تھیں تو ہم دنیا پہ چھائے ہوئے تھے, جب اس سے دور ہوئے تو ہم جو ہے وہ بالکل پستی میں چلے گئے. آخری نقطہ جو کہ بڑا اہم ہے اور آج کل کے زمانے میں ہماری اپنی تربیت اور نئے آنے والے کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے مستقل تزکیہ, تزکیہ نفس. تزکیہ, ہمارا تزکیہ کیسا ہو, کیوں کر ہو, اس کے لیے سب سے اہم چیز اخلاص ہے. ہمیں جو کام بھی ہمیں کہا جائے, ہم جو کام بھی کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں, اللہ کے لیے کریں. ہمارے ہر عمل میں للہیت جھلکتی ہو. آج کل فیس بک پر جو ہم اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے اسٹیٹس کو, اور واٹس ایپ کے ذریعے سیلفی بنا کر بھیجتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزوں نے, معاف کیجیے گا, ہمارے خلوص کا جلوس نکال دیا ہے. اب یہ ریاکاری اور دکھاوا اس میں شامل ہو گیا ہے. اخلاص ہو, اور اخلاص کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ نفلی عبادات, جس کی راشد بھائی نے بات کی, نفلی عبادات سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. فرض نماز تو پڑھ لی, گھر میں جا کر الگ سے مسجد میں مزید رک کر نفلی صدقہ, نفلی روزے. اب آج اور کل کا روزہ, ایک روزہ انسان کو حدیث میں آتا ہے جہنم سے 70 میل دور کر دیتا ہے, اور ایک نفلی روزہ انسان کو جنت سے 70 میل قریب کر دیتا ہے. تو نفلی روزہ اور نفلی عبادات میں چوٹی کی عبادت جو کہ انسان میں اخلاص پیدا کرتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے. فجر سے پہلے اٹھ کر اللہ کے حضور نماز پڑھنا, اور ایسی نماز کا جس کا انسان کسی تذکرہ نہ کرے, معاملہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہو, اس سے بھی اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور پھر دعا بھی صرف اللہ سے باتیں کرنی چاہیے, اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے, اپنے سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ مسائل کو حل کرنے والے ہیں. صحابہ نے دیکھا, 1-2 منٹ ہے, صحابہ نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھاتے ہیں فجر کی مسجد نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور تیزی سے صف سے نکل کے گھر چلے جاتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ یہ عمل کیا ہے؟ ہم تو گھنٹہ بھر بیٹھتے ہیں حضور کی محفل میں, یہاں تو درس و تدریس ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. یہ صحابی گھر چلے جاتے ہیں. 2-3 دن کے بعد صحابہ نے اس شخص کو روک لیا, کہا کہ تمہیں آج بتانا پڑے گا, تم نماز سلام پھیرتے ہی فوراً گھر کیوں چلے جاتے اٹھ کر؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا. جب بہت زور دیا تو ان صحابی نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چادر ہے, میں وہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھتا ہوں فجر کی مسجد میں,
اللہ کے رسول کے پیچھے. پھر گھر جا کر وہ چادر اپنی بیوی کو دیتا ہوں, بیوی چادر اوڑھتی, پھر وہ نماز پڑھتی ہے. چادر ہمارے پاس ایک ہے. یہ وجہ ہے کہ میں جلدی نکلتا ہوں. وہ گھر پہنچے تو بیوی نے کہا تم دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے بتا دیا کہ چادر ایک ہے. تو بیوی رو پڑی, ناراض ہوئی, کہا یہ ایک چادر یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ تھا, بندوں کو کیوں بتایا؟ یہ تو ہمارا اللہ کا معاملہ تھا, بندوں کو کیوں بتایا؟ یہ ایمان تھا, یہ اخلاص تھا, اور یہ نوافل سے, نفلی صدقہ, تہجد, نفلی روزے, ان سے پیدا ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا اخلاص ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ خلاصے کے طور پر جو آج کی گفتگو کا میرا خلاصہ ہے, میں نے آپ کے سامنے 9 مراحل بیان کیے. پہلے 7 مرحلے رکن بننے تک اور 2 مرحلے اس کے بعد کے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کی ضرورت ہے, صبر کے ساتھ بتدریج کام کرنا ہوگا. جماعت کا کام انتہائی محنت طلب ہے اور صبر طلب ہے. یہ مدت کے بعد نتیجہ پیدا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پیدا ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث سنانا بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس نے دراصل دین کو قائم کر دیا, اس نے اپنا کام کر لیا. تو ہمارا کام جو ہے کوشش کرنا ہے, نتائج برآمد کر کے نہیں دکھانا. لوگوں کو تبدیل کرنا, ان کے عقائد بدلنا, ان کے اعمال بدلنا. آپ کی شخصی سگریٹ چھوڑوا کے دیکھیے, کسی کی شوگر ہے اسے کہیں مٹھائی مت کھاؤ, کتنے ناراض ہوتا ہے. تو تبدیلی کرنا آسان کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے, دنوں میں نہیں ہوتا, اس کے مہینوں اور سال اس میں لگ جاتے ہیں. اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے. یہ کام مشکل ہے لیکن بھائیو اس کا اجر بہت زیادہ ہے, اس کا اجر بہت انمول ہے. اجر کیا ہے؟ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت تھوڑی محنت کی عوض ہمیں دے دے. اس کے لیے تو پھر انسان کو بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا کرے جس کا وعدہ کیا گیا. ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں, اور نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جنت, جنت الفردوس, اور جنت الفردوس کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کی زیارت کر سکیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.